बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पीडीएम की हुकूमत ने तो ऐलान जंग कर दिया। चीफ जस्टिस के ऊपर बड़े रकीक किस्म के हमले किए गए, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। दो जो बड़े ही सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं, एक तरफ तो ये उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पीटीआई के प्रेशर में आ चुके हैं, और दूसरी बात ये की कि चीफ जस्टिस जो है वो पीटीआई को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका मौक़िफ़ जो है वो उसको उसकी तायद के चक्कर में है। यानी मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस को जानबदार करार देके एक ऐलान जंग कर दिया, और ये भी साथ इंडिकेशन दे दी कि 3 जजेस जो कि फैसला करना था, जिन्होंने जो कि मंडे को जिसका बैठना था बेंच, उसके बारे में भी ये कह दिया कि हम एक तो उसका फैसला नहीं मानेंगे, दूसरा ये कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने के बारे में मशावरत हो रही है, यानी एक धमकी भी दे दी। चुनांचे इस माहौल के अंदर चीफ जस्टिस और उनके लोगों को सपोर्ट कहां है, यानी वो जजेस जो कि आइन के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कहां और कैसे मिलेगी। इमरान खान ने रात गए तकरीर की, आवाम को एड्रेस किया, 2-3 नुकात उन्होंने एक्सप्लेन किए। उन्होंने कहा कि ये असम्बलियां जो हमने डिसॉल्व की थी, ये ऐसे ही नहीं, कोई ऐसे ख्वाबो ख्याल में आके नहीं हमने की थी, और जो जजेस या कोई लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने ये असम्बलियां डिसॉल्व की हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, ये ऐसी बात नहीं है। असल चीज ये है कि मुल्क में एक बहरान है, और ख़ास तौर पे जो हमारा माशी बहरान है, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है वो बिल्कुल दिवालिया हुआ पड़ा है, और आप देख रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इन हालात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी थे, और इमरान खान ने कहा कि हमने तमाम वकला, बड़े जो माहिरीन थे आइन के, उनको बिठा के उनसे मशावरत की कि ये तरीकाकार जो हम इख्तियार करना चाहते हैं कि असम्बलियां डिसॉल्व हो और फिर इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, इसके बारे में आप अपनी राय दें। और उन्होंने कहा कि वकला की मुत्तफिका राय थी कि ये एक आइनी अमल है, और इसमें भारसूरत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। जैसे ही असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, उसके फौरन बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। इमरान खान ने कहा कि इस यानी कानूनी जायजा लेने के बाद ये कदम उठाया गया, ये ऐसे नहीं है कि हमने हवा में कर दिया। फिर इमरान खान ने अपनी तकरीर में यह भी खदशा जाहिर किया, उन्होंने कहा कि ये 8 अक्टूबर का नाम ले रहे हैं, 8 अक्टूबर को वो ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये खौफजदा है, और इनको पता है कि ये अपनी हार देख रहे हैं, अपने इनके इनके यानी जहन में ये चीज बैठी है कि अगर इलेक्शन हुए तो हुकूमत हाथ से निकल जाएगी, और उस खौफ के तहत ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, और 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। इसी तरह का कोई बहाना बनेगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये चीज मान लेता है कि ये मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, पैसा नहीं है, या ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी का कुछ मान लिया जाए, तो ये हालात उस वक्त भी पैदा किए जा सकते हैं। पैसा कौन सा को सोने की कान इनके पास कि वो आ जाएगा, वो चंद दिनों के बाद या 2, 4, 6 महीने के बाद मजीद हालत खराब हो सकती है, क्योंकि मुल्क के अंदर तो बहरान है, कारोबार वगैरह ठप हो चुके हैं, इंपोर्ट्स आपकी रुक चुकी हैं। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि ये उस वक्त भी बहाने बनेंगे, और 8 अक्टूबर को भी हो सकता है कि इलेक्शन ना कराएं, लाजमन उसकी सोच यही है कि नहीं कराने चाहिए, ये नहीं कराएंगे। अब इन हालात में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम की और वकला की कि वो आइन की पासदारी करवाएं, अ, आइन का साथ दें, और जो आइन की रूह है उसको यहां पे लागू करने का इंतजाम करें। अब इसका जो 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 इमरान खान का जो उसकी अपील है, जो कहना है, वो एक लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि आप एक ऐसे टोले को जो कि पहले तो नाजायज काबज हुकूमत पे, फिर दूसरी तरफ ये है कि वो हुकूमत के आने के बाद हुकूमत के तमाम वसाइल
ان چیزوں کو وہ بالکل ایک ایکسیسو یوز اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز استعمال کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ کر کے ان کو گم کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, اور سرکردہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے کچھ رول پلے کر سکتے ہیں احتجاج میں یا اپنے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, عوام ان کے ساتھ ہیں, ان کو غائب کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس وقت تقریباً 3,000 کے قریب ان کے کارکن جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں. یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح اس کو رگیدا جائے, اس طرح اس کو رودا جائے, اور اس پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ عوام کے حمایت حاصل کر چکی ہے. یہاں پہ ایک اور جو پروپیگنڈا مریم اورنگزیب نے فوری طور پہ انہوں نے بھی ایڈریس کیا اور کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جو فساد پیدا کر رہا ہے اور ہم اس کو فتنے کو ختم کر کے دم لیں گے. یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں عوام کو سمجھنے والی ہے کہ فتنہ ہے کون. آپ دیکھیے کہ جیسے عمران خان نے تقریر کی اس کے فوراً بعد رات 2 بجے عمران خان کے گھر کے باہر بے شمار کارکن پہنچے, انہوں نے وہاں پہ نعرہ بازی کی حکومت کے خلاف اور عمران خان کی حمایت میں نعرہ بازی کی. کبھی یہ نقشہ آپ نے نواز شریف کے گھر کے باہر دیکھا ہے؟ کبھی یہ نقشہ کبھی شہباز شریف کے گھر کے باہر دیکھا ہے؟ تو فتنہ کون ہے؟ مریم اورنگزیب کے کہہ دینے سے فتنہ نہیں. فتنہ جو فتنے ہیں وہ ایکچولی قابض ہیں اس وقت اس ملک کے اختیار پہ. تو اس اقتدار سے یعنی فتنہ جو آ چکا ہے آپ کی صفوں میں, اس سے اگر نجات دینی ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے ہوگی. ایک آئینی رستہ ہے. آپ کیوں اس آئینی رستے سے بچ رہے ہیں کہ بالآخر احتجاج اور اس طرح کے حالات ملک میں پیدا ہوں جہاں کنفرنٹیشن ہو, جہاں ہڑتالیں اور اس طرح کی صورتحال چل نکلے؟ آپ کیوں ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پہ عمران خان نے اپیل کی اپنے ورکرز کو, سول سوسائٹی کو اور وکلا کو کہ وہ باہر نکلیں اور آئین کا تحفظ کریں. لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے فوری طور پہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یقینی بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم چیف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن ہم کروائیں گے. دوسری طرف وکلا نے آپس میں مشاورت شروع کر دی, لیکن اس کرپٹ گورنمنٹ کا جو وتیرہ ہے وہ وہی ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ بار کونسلز کو پیسے بانٹنے شروع کر دیے, دھڑا دھڑ پیسے دینے شروع کر دیے. وکلا پروٹیکشن ایکٹ ایک بڑے عرصے سے اس کا وہ پڑا ہوا تھا اور گورنمنٹ اس پہ اس کو روک کے بیٹھی ہوئی تھی. یہ وکلا کی ڈیمانڈ تھی, وہ فوری طور پہ انہوں نے وہ بھی تسلیم کر دیا, وہ ایکٹ جو ہے وہ پاس کر دیا اس گورنمنٹ نے. اس کے ساتھ ساتھ بعض وکلا کو نئے کمپلیکس میں چیمبرز وغیرہ دینے کا کام شروع کر دیا. یہ وہ برائبری ہے, یہ کرپشن ہے جو وکلا کو خریدنے کے لیے کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ یہ عوام کی امنگوں کا ایک مسئلہ ہے جہاں پہ ان کی نظریں, ان کی سوچ, ان کی امیدیں وکلا برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وکلا اس پیسے کی ریل پیل میں اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں؟ اگر تو وکلا نے یہ ذمہ داری یاد رکھی, جیسے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر اشفاق خان وہ کہہ رہی ہیں, انہوں نے بار بار کہا کہ جو کچھ بھی ہو ہم آئین کی پاسداری کریں گے, آئین کی رکھوالی کریں گے اور چیف جسٹس کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کروائیں گے. سو اس وقت ایک مشاورت کا عمل جو وکلا کے اندر شروع ہے, اس کو ایک منطقی انجام تک جانا چاہیے اور یہ وکلا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی بلیک میل سے سپریم کورٹ کو نجات دیں. سپریم کورٹ میں وہی کام کیا جا رہا ہے جو کہ وہ بار کونسلوں کے ساتھ پیسہ لگا کے یا ان کے معاملات کو سپورٹ کر کے. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جج صاحب کے خلاف جو ریفرنسز تھے وہ انہوں نے جو فیصلہ دیا 3 رکنی,
وہ حکومت نے قبول کر کے ساتھ ہی ان کے ریفرنسز واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کی کارگزاری ہے کیا، تو ایک طرف آپ کو یہ کہیں گے کہ 20 ارب روپیہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم الیکشن کروا سکیں، دوسری طرف کئی جگہوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں، اور اس میں وکلا کی بار کاؤنسلز وغیرہ کو بھی جو پیسہ دے رہے ہیں وہ سارا اسی خزانے سے جا رہا ہے۔ تو عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج ان کے حقوق کے اوپر جو ڈاکہ اور جو آئینی ذمہ داری کے سے جو کنی کترائی جا رہی ہے آئینی ذمہ داری سے، وہ ساری اس کرپٹ مافیا کے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اپنی آواز اٹھائیں، اور اگر عوام کا پریشر ہوگا تو حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اگر عوام اس معاملے میں سوئے رہیں یا وکلا اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں تو لازماً اس پہ مسائل بڑھیں گے۔ بہر صورت عمران خان نے کال دے دی ہے، اور توقع ہے کہ اب پیر والے دن شارع دستور، جس پہ کہ سپریم کورٹ بھی واقع ہے، اس کے اوپر وکلا کا اجتماع ہوگا، اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ چیف جسٹس اور ان کے بنائے ہوئے بینچ کی لاج رکھی جائے، اور جو بھی قانونی اور آئینی فیصلہ ہو اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔